رحم دل اور کفار کے لیے بڑے سخت اشداء علی الکفار. وہ بدر میں ایک بندے کے ہاتھ باندھ رہا تھا، باندھنے والے کو مصعب نے کہا ذرا اچھی طرح باندھ، اس کی ماں کے پاس اونٹنیاں ہیں وہ اس سے لیں گے. اس نے نگاہ اٹھا کر دیکھا کہ میری ماں کا بیٹا میرا سگا بھائی. اس نے کہا تم کہہ رہے ہو کہ میرے ہاتھ باندھے دودھ والی اونٹنیاں ملیں گی؟ فرمایا ہاں میں کہہ رہا ہوں، اور اس لیے کہہ رہا ہوں کہ تو میرا بھائی نہیں، بھائی وہ ہے جو تیرے ہاتھ باندھ رہا ہے، کیونکہ یہ مسلم ہے تو کافر. یہ ہے شدہ علی الکفار. کمال دیکھیں اشداء علی الکفار. ابو عبیدہ بن جراح نے اپنے والد کے سر پر تلوار ماری، اتنی غصے اور قہر میں ماری جسم دو ٹکڑے ہو گیا کہ میرے نبی کا دشمن. اشداء علی الکفار. حضرت عمر نے ماموں کے گردن پر چھری چلا دی، صاف کر دیا. اشداء علی الکفار. پیغمبر نے جب مانگا مشورہ تو عمر نے کہا جس جس کا رشتہ دار ہے نا اس کے حوالے کرو، وہ اپنے ہاتھ سے ان کی گردنیں کاٹے اور اپنے کلیجے کو ٹھنڈا کرے. اشداء علی الکفار. ان صحابہ کے بارے میں طعن کرتے ہیں. ان صحابہ میں نہ کوئی سنی تھا، نہ کوئی اور تھا، نہ کوئی وہابی تھا، نہ کوئی اور. ایک ہی صحابی، ہر صحابی، جتنے صحابی ابو بکر سے لے کر آخری صحابی تک، وہ سب کے سب محمد الرسول اللہ کے پیچھے چلنے والے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ فرقہ بندی 6 صدی کے بعد دنیا کے اندر آئی، ایک ہی جماعت ہوتی. اشداء علی الکفار. بڑے آپس میں رحم دل، رحماء بینا. رحم دل آپس کے اندر. کتنے ہی واقعات. سلام کا جواب نہ ملتا تو پوچھتے کیوں ناراض ہے بھائی جان؟ سلام نہیں، عدالت جا کر کھڑکا دیتے صدیقی کہ میرے سلام کا جواب نہیں دیتے. یہاں مجھے کوئی سلام نہ کرے تو میں کہتا ہوں اچھا پتر اور 6 مہینے میں بھی نہیں کرنا. سلام نہیں کرتا ہے مجھے، سلام کا جواب نہیں دیتا ہے. وہ بیچارہ اپنی کسی ٹینشن میں جا رہا ہے، میں نے سلام کیا ہے، اسے پتہ ہی نہیں، وہ اپنی کسی مصیبت میں ہے، بیوی نے تنگ، اولاد نے تنگ، کاروبار نے تنگ، کسی بھی پریشانی میں ہے. میں وہ عداوت دل میں رکھ لیتا ہوں، کہتا ہوں اچھا شاہ جی نے سلام کا جواب نہیں دیا. یہ شاہ جی رکھ لیتا ہے سلام کا جواب نہیں دیا. اور پھر سال ہر سال گزر جاتے ہیں، وہ ادھر کھڑا ہوتا ہے تو میں ادھر کھڑا ہوتا ہوں صف کے اندر، اور ہیں دونوں پکے مسلمان. اور رحماء بینہم. آپ اس میں رحم دل بنی. اگر کوئی غلط فہمی ہوگی اسے جا کر پوچھ لیجیے. میں نے آپ کو سلام کیا تھا، وہ بتا دے گا میں زنانی کو اکیا پیا تینوں سلام دی پئی، وہ بتا دے گا آپ میرے ساتھ کس مصیبت میں آیا ہوں. آئے رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. تو دیکھے گا وہ رکوع اور سجدے کر رہے ہیں. ہم سنتیں نہیں پڑھتے. وہابیوں کے بارے میں مشہور کیا کہیں گے؟ یہ فرض پڑھتے ہیں. بے شک یہ فرض پڑھ کر گھر جا کر سنتیں پڑھ لیتے ہیں، لیکن اکثر سنت اس سے ہمارا کیا تعلق ہے؟ سبحان اللہ. اور صحابہ تو دیکھے گا تراہم، تو دیکھے گا ان کو رکعا سجدا، رکوع کرتے ہوئے اور سجدے کرتے ہوئے، کہ یہ رات کو کھڑے ہیں تو کھڑے ہیں، رکوع میں گئے ہیں تو گئے ہیں، پتہ ہی کوئی نہیں، کمر دوری ہو گئی ہے. یہ نشانی ہے اہل ایمان کی. صحابہ کا پیروکار وہ شخص ہے جو نوافل سے محبت کرتا ہے، جو قرآن پڑھتا ہے. یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا. ہم نے پورا قرآن پڑھنا ہوتا ہے، وہ شبینے کے اندر رتل القرآن کیسے پڑھے؟ میں نے خود شبینے پتہ نہیں کتنے پڑھے ہوں گے، مجھے یاد نہیں. شروع ہوتے تھے عشاء کی نماز کے بعد فجر پر آخری والناس کرنی. کیسے کرنی ہے؟ شالیمار بھی مقابلہ نہیں کر سکتی ہمارا. یہاں تراہم رکعا سجدا، رکوع اور سجدے کی کیفیت میں 12 سنتیں جو شخص روزانہ پڑھے، پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا
جنت میں اللہ اس کے لیے محل تیار کر دیتا ہے۔ یہاں اگر ملے نا سیکٹر G11 میں سامنے والا مکان ہی کہ یہ لو چابیاں یہاں لٹکا دو، 12 پڑھنی ہے، دیکھو کتنے جگہ ہی نہ ملے مسجد میں، اور مسجدیں بنانی شروع پڑھنی پڑ جائیں گی۔ اگر یہ یقین ہو کہ اوپر بھی ایک ہے اور سب نے اوپر جانا ہے مجھ سمیت، اور وہاں محل کی ضرورت پڑنی ہے، 70 بیویاں جو ہونی ہیں، پھر محل کٹھے کرنے کے لیے طریقہ کیا ہے؟ تراہم رکعا سجدا۔ ایک شخص آیا نا، آ کر کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نابینا ہوں، دل کرتا ہے آنکھیں ٹھیک ہو جائیں، آپ کے چہرے کی زیارت کر لوں، آپ دعا کر دیں۔ آپ نے فرمایا کھڑا ہو، جا کے وضو کر کے آپ پہلے دیکھو، جا وضو کر وہ وضو کر آئے، فرمایا 2 رکعتیں پڑھ، مانگ اپنے رب سے، پھر میں بھی مانگتا ہوں، مانگ اپنے رب سے، 2 رکعتیں پڑھ۔ ہم اللہ مولوی کو 10 روپے دے کر آؤ، وہ پورے خاندان کو جنت پہنچا دیتا ہے مسجد سے سپیکر کے ذریعے۔ 2 رکعتیں پڑھ۔ مولوی میرے ویسے خلاف ہے، ہر جگہ ہی کہتے ہیں پیسوں کے پیچھے پڑا رہتا ہے، میں نے جو تنخواہ جو نہیں لینی تو کم از کم کوئی کام کی بات تو ہو نا۔ 2 رکعتیں پڑھ۔ اس نے 2 رکعتیں پڑھی۔ صحابی کا رکعتیں پڑھنا تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اللہ کا فضل اور رضامندی کی تلاش۔ 2 رکعتیں پڑھی، ادھر اللہ کے نبی نے بھی ہاتھ اٹھا دیے، یا اللہ اگر تو اس میرے صحابی کو، میرے شاگرد کی آنکھیں ٹھیک کر دے تو اس سے کون پوچھنے والا؟ ٹھیک ہی کر دے یا اللہ۔ گڑ گڑائے، اس نے سلام پھیرا، آنکھیں ایسے درست ہو گئی جیسے نابینا تھا ہی نہیں۔ ایسے اللہ کے فضل کو تلاش کر۔ وہ مشہور ہے، کہاں تک واقعہ سچا ہے آپ ہی جانتے ہوں گے کہ ایک بندہ چلا گیا اور اس نے جا کر حجاج کو کہا، وہ بڑا ظالم تھا، اس نے کہا نا نکلو، کوئی نظر نہ آئے، جب پتھر مارے لوگوں نے مسجد میں اس پر پہلی دفعہ، نکلو سارے جہاد کے لیے۔ تو پھر ایک بندہ چلا گیا، اس نے کہا میں بیمار ہوں، میری آنکھیں خراب ہیں، فلانا ٹھیک ہے۔ اس نے کہا صبح تک تیری آنکھیں ٹھیک نہ ہوئی میں تیری گردن اتار دوں گا، صبح تیری گردن نہیں رہے گی۔ وہ رویا، پھر ہوئے ہوئے کہتے ہیں آنکھیں ٹھیک ہو گئی۔ ایسے کوئی بندہ روئے گا اللہ کے سامنے، لیکن روئے کون؟ ہمیں تو مانگنے کا سلیقہ نہیں، مانگنے کا طریقہ نہیں، رب کو راضی کرنے کا طریقہ نہیں، ہمارے پاس اللہ سے دعا کرنے کا بھی وقت نہیں۔ وہ بھی بول بھی رکھے ہوئے ہیں، 100 روپے دے دو، 500 دے دو، 1000 دے دو، میرے لیے دعا کر دینا اور مغفرت کر دینا۔ بیٹا جنازہ نہیں پڑھا سکتا باپ کا، وہی مولوی رکھا ہوتا ہے جنازے کے لیے لے کر آؤ۔ میں پریشان تھا، ہم پچھلے دنوں اپنے علی بہادر رحمہ اللہ، اللہ اس پر قبر پر رحمتیں برسائے، یہاں بیٹھا کرتے تھے، بڑے پکے نمازی اور بڑا مسلک سمجھ کر توحید کو قبول کیا، بڑی محنت کے ساتھ۔ جنازے کے لیے ہم گئے، پہلے ایک اور جنازہ موجود تھا، کوئی 100 کے قریب آدمی ہوں گے اس جنازے کے، ورثاء میں سے، دوستوں میں سے ایک بندہ بھی جنازہ پڑھانے کے قابل نہیں تھا۔ تو کہتے آپ آئے ہیں تو ہمارا بھی پڑھا دیں۔ حیران کر دیا، آخر اس کی کوئی اولاد، کوئی بھائی، کوئی خاندان، اتنی نالائکی کہ مرے ہوئے باپ کے لیے میں دعا نہ کر سکوں اور کہوں اپنے آپ کو میں صحابہ کا پیروکار ہوں۔ کچھ سیکھیے، کچھ پڑھیے، اللہ مجھے اور آپ کو ہدایت دے۔ وآخر دعوانا